ہمارے چینل القراءت آفیشل کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ اور شیئر کیجئے۔ ہمارے ساتھ انت تک بنے رہیے، ہم آپ کے لیے ایسے ہی اچھی ویڈیوز لاتے رہتے ہیں۔ خدا حافظ۔ میرے عزیزوں، تمہارا سکھوں کا علاقہ ہے، یہ اتنا بڑا بستی، اتنا بڑا قصبہ، اتنا بڑا گاؤں ہے، لیکن امیروں نے کیا کر رکھا ہے؟ اپنی تجوری کو تالا لگا رکھا ہے۔ رمضان آوے گا تو زکوٰۃ دیں گے، بھوکا روٹی سے کھانے سے مر رہا ہے لیکن زکوٰۃ رمضان میں دی جائے گی، پیاسا پانی سے پانی کی وجہ سے مر رہا ہے لیکن زکوٰۃ رمضان میں دی جائے گی۔ بیوہ اپنا دوپٹہ، اللہ اکبر، بیوہ کا دوپٹہ اتر رہا ہے لیکن زکوٰۃ رمضان میں دی جائے گی۔ یتیم بچیاں ماں کے سامنے بیٹھی کہہ رہی ہیں، اماں جان روزانہ کہتی ابا امرود لے کے آوے گا، ابا جان تربوز لے کے آویں گے، خربوزہ لے کے آئیں گے، اماں رات ہو جاتی ہے، اگلا دن آ جاتا ہے لیکن ابا نہیں آتا، کب تربوز آئے گا؟ لیکن امیر کہتا ہے میں رمضان میں زکوٰۃ دوں گا۔ اللہ کی قسم کہاں سے لاؤں وہ دل؟ جب لوگ اپنے لیے کچھ لایا کرتے تھے، جو پہلے یتیموں کے ہاتھ پہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت اللہ غنی، اللہ کا نیک بندہ داؤد تائی رحمت اللہ علیہ، کافی دن ہو گئے، خادمہ کہنے لگی، غلامہ کے کہنے لگا حضرت جی کافی دن ہو گئے گوشت نہیں پکا۔ خادمہ نے بھی اس بات کی تائید کر دی۔ آپ نے فرمایا اللہ پیسے لے آؤ، بازار سے گوشت لا کے پکا لو۔ جب گھر کے اندر سالن تیار ہو گیا، خادمہ نے دسترخوان لگا دیا اور گوشت کا سالن لا کے دسترخوان پہ رکھ دیا۔ اللہ والے نے روٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا، روک لیا۔ خادمہ کہنے لگی کھاتے کیوں نہیں؟ کیا مزاج کے خلاف بن گیا؟ فرمانے لگے نہیں پہلے مجھے بتا، میرے محلے میں فلاں یتیم رہتا ہے، اس کا کیا حال ہے؟ خادمہ کہنے لگی حضرت جیسا حال تھا ویسا ہی حال ہے۔ فرمانے لگے یہ سالن کا ڈونگا اٹھا لے، یہ سالن کا کولا اٹھا لے، کنالی اٹھا لے، اٹھا کے فلاں یتیم کی کنڈی بجا کے اس کے گھر دیا۔ حضرت جی آپ نے تو اتنے چاؤ سے پکایا ہے، آپ نے تو اتنی محبت سے کھانا پکوایا ہے، ایک بوٹی تو کھا لو۔ فرمانے لگے میں نے کھایا پیٹ میں چلا جائے گا، پیٹ میں جا کے نیچے جائے گا۔ اگر یتیم نے کھایا پیٹ میں جائے گا، نیچے نہیں جائے گا، سیدھا عرش معلیٰ پہ چلا جائے گا۔ مزاج بناؤ، بیوہ بہنوں کے گھر عید کی خوشیوں کا سما مہیا کر دو۔ تمہیں پتہ ہے بہنوں ہی فوت ہو گیا، 4 میری بھانجیاں یتیم ہیں، 2 بھانجے یتیم ہیں۔ میری بیوہ بہن سلائی مشین پر، اس مشین پر بیٹھ کے ساری رات سلائی کرتی ہے، تب اس کے گھر کا چولہا جلتا ہے۔ تیرے گھر کے اندر روزانہ بکرے کی کڑھائی آتی ہے، تیرا بچہ روزانہ پیزا کھاتا ہے، بھانجا دیکھ کے چلا جاتا ہے اور ماں ڈانٹ کے گھر لے جاتی ہے، خبردار ماموں کے گھر دسترخوان لگنے والا ہے، بجائے ماموں جھڑکیاں دے اس سے پہلے تو ہی آ جا، بیٹے ماموں کے گھر زیادہ جایا نہ کر۔ اماں بہانے سے روکتی ہے، تیرا بیٹا برگر کھا رہا ہوتا ہے، بھتیجا بھانجا آ جائے، بیٹے کو کہتا ہے اندر بیٹھ کے کھا لے، تیرے چاچے کا بیٹا دیکھ نہ لے، تیری بہن کا تیری خالہ کا بیٹا دیکھ نہ لے۔ اللہ کی قسم اگر یتیم کے دل میں خیال آ گیا کاش میرا ابا زندہ ہوتا میں بھی پیزا کھاتا، میرا ابا زندہ ہوتا مجھے بھی شاورما ملتا، مجھے بھی برگر ملتا، اگر یہ ٹوٹے دل سے اس کا آنسو نکل گیا، رب کعبہ کی قسم ایسا نہ ہو خدا تیرے بچے پر بھی یتیمی کا تاج پہنا دے۔ اللہ کے واسطے خیال کیا کرو میرے عزیزوں، ضروری نہیں ہے کہ روزوں میں زکوٰۃ دو اجر زیادہ ملے گا، بلکہ میرے عزیزوں پورے مہینے کے راشن کے تھیلے بنوا لو، شام کا وقت ہو کسی بیوہ کے دروازے پہ جا کے رکھ دو اور جا کے دروازے کی کنڈی بجا دو، اس کا سامنا نہ کریو تاکہ بیوہ ساری زندگی تیرے احسان مند رہے، تجھے دیکھ کے شرو ساری سے نکاح جگا لیا کرے۔ تُنے بیوہ کو راضی نہیں کرنا بلکہ خدا کو راضی کرنا ہے، دروازے پہ راشن کا تھیلا رکھ دے اور جا کے کنڈی بجا کے وہاں سے رفو چکر غائب ہو جا۔ بیوہ کا بچی دروازہ کھول لے گی، یتیم بیٹی دروازہ کھول لے گی، یتیم بچہ دروازہ کھول لے گا، جا کے خوشی کی خبر سنائے گا، اماں پتہ نہیں کون سا چاچا دروازے پہ سامان رکھ کے چلا گیا، اماں جان پتہ نہیں کون سا ماموں دروازے پہ رکھ کے چلا گیا، اماں جان پتہ نہیں کون سا روحانی باپ رکھ کے چلا گیا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے ان کے گھر دسترخوان لگے گا، اللہ اکبر، پیٹ میں یتیموں کے روٹی کا ٹکڑا جائے گا، تجھے دعاؤں کے لیے کہنے کی درخواست نہیں کرنی پڑے گی، ادھر یتیم کا پیٹ بھرے گا، عرش عظیم سے رزق کے نسلوں کے لیے فیصلے کے انتظام ہو جائیں گے۔